عمر ایوب صاحب کو جو ہے نا خان صاحب نے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے لیے اپوائنٹ کیا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ایم ہی ہمارا آئے گا. اسائنمنٹ دی گئی ہے میں انگیج کروں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی. جو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے ساتھ ANP کے ساتھ آفتاب شرپاؤ کی جو پارٹی ہے قومی وطن پارٹی, دیگر اسلامی پارٹیاں جو احتجاج کر رہی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آپس میں مل کے اس پہ ایک اسٹریٹجی بنائیں. تحریک انصاف نے عمر ایوب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا. اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے بعد اسد قیصر نے میڈیا کو بتایا عمر ایوب وزیر اعظم کے لیے ہمارے امیدوار ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ابھی نام پر بات نہیں ہوئی. بچہ جانتا ہے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. بانی PTI آج شام تک احتجاج کی تاریخ دیں گے. سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے مجھے ٹاسک دیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں سے مل کر حکمت عملی بنائیں. دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والی جماعتوں سے رابطہ کریں گے. آج پورے ملک میں انتخابی نتائج پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اگر EVM ہوتا تو یہ مسائل نہ ہوتے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا تقریب سے خطاب. کہا PTI کی حکومت نے EVM کا آئیڈیا دیا جسے مسترد کر دیا گیا. میرا احتساب سے اعتماد اور امید ختم ہو چکی. پرانی باتیں چھوڑیں, آگے بڑھیں. قومیں بھٹکتی ہیں تو لیڈرشپ کو سامنے آ کر رہنمائی کرنی چاہیے. آج پاکستان پر اشرافیہ کا قبضہ ہے. غریبوں کے 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. ہر پاکستانی کو مسائل کا حل معلوم ہے لیکن لیڈرشپ کی کمی ہے. الیکشن کمیشن نے NA-15 مان صحرا سے نواز شریف کی درخواست خارج کر دی. تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہزادہ گست آصف خان کو کامیاب قرار دے دیا. ریٹرننگ آفیسر کو فارم 49 جاری کرنے کی ہدایت. الیکشن کمیشن نے NA-128 لاہور سے اون چودھری کی جیت کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. الیکشن کمیشن کے DG لا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا زیر التوا درخواست کو سن کر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. عدالت نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست نمٹا دی. NA-55 راولپنڈی سے متعلق درخواست پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف الیکشن کمشنر نے کہا دھاندلی کے الزامات لگانے والے ثبوت پیش کریں. میڈیا رپورٹس پر تو فیصلہ نہیں کریں گے. راجہ بشارت کے وکیل بولے فارم 45 دیکھ لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پاکستان میں اس پیمانے پر چوریاں ہوں تو آئین کو جاگنا چاہیے. بابر ابان کا تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی عدالتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ. کہا جب تک قیدی نمبر 804 کو رہا نہیں کیا جاتا کوئی حکومت الیکشن اور جمہوریت نہیں ہوگی. PGM 2 کو تسلیم نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان سے سوال کیا بتائیں اپوزیشن کہنا چاہتے ہیں یا ریٹ بڑھا رہے ہیں. شوکت یوسفزئی بولے الیکشن میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا. شکر ہے مولانا کی آنکھیں بھی کھل گئیں, کاش یہ پہلے کھل جاتے. لیکن مجھے لگتا ہے ان کو کشمیر کمیٹی مل گئی تو وہ راضی ہو جائیں گے. لیگ رہنما خواجہ سعد رفیق نے خاص مدت کے لیے قومی حکومت کی تجویز دی تھی. کہا معاشی بحران, سیاسی تناؤ اور تلخیاں کم کرنے کے لیے انا اور ضد کے بت توڑنے ہوں. الیکشن نہیں ہے, یہ دوسری مرتبہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے. انہوں نے مسترد کر دیا ہے. یہ حکومت تو چلے گی نہیں پھر 2 دن اگر آپ سڑکوں پہ آ گئے. خدا کرے نہ چلے, ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسی حکومتیں چلے. شجاعت صاحب کے گھر کے اوپر بیٹھک لگی, آپ کو بھی دعوت دی گئی تھی اس بیٹھک کے لیے. جس پارٹی کو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ہماری بیسک الائی کے طور پر الیکشن ہم لڑیں گے, انہوں نے ہمیں حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا. خدا کرے یہ حکومت اور پارلیمان نہ چلے, کچھ بھی ہو جائے اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شہباز شریف مضبوط وزیر اعظم ہوں گے. سب کو ساتھ لے کر چلنے والے کو اس حد تک مایوس کر دیا گیا. سیدھے ہو جائیں ورنہ فیصلے میدان میں ہوں گے. انتخابات میں ناکامی پر مولانا فضل الرحمان کا مایوس کن رد عمل. ARY نیوز کو انٹرویو. کہا الیکشن کیوں کراتے ہیں, پہلے ہی طے کر لیں. PTI کو پختونخوا, نون لیگ کو پنجاب اور PP کو سندھ دے دیں. گزشتہ اور اس الیکشن میں ایک بھی نتیجہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا. میرے پاس شواہد ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. PTI اور JUI کسی ایک نظریے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حرج کیا ہے. تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ
علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں وارنٹ جاری کیے۔ شعیب شاہین کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ کی کوئی حیثیت نہیں، وزیر اعلیٰ بننے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ علی امین وزیر اعلیٰ بھی بنے گا اور آپ کو معاف بھی کر دے گا۔ انتخابی نتائج میں قانون کی خلاف ورزی کی گئی، الیکشن کمیشن نظر ثانی کرے۔ ملتان کے حلقہ این 151 اور 148 کے پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواروں کی میڈیا سے گفتگو۔ مہر بانو قریشی نے کہا فارم 45 اور 47 میں بہت بڑا تضاد ہے، اپنے ووٹرز کے حق کا دفاع کرنے آئے ہیں۔ تیمور ملک نے کہا الیکشن کمیشن فارم 45 کو ریکارڈ کا حصہ بنائے تاکہ اس میں رد و بدل نہ کیا جا سکے۔ چیف الیکشن کمشنر دباؤ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس منصب پر قائم رہیں، وہ مستعفی۔ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا، چیف الیکشن کمشنر دباؤ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ سکندر سلطان راجہ فوری مستعفی ہو جائیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ کا مطالبہ، کہا پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ایک پارٹی پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا کہ صرف کے پی کے کی حد تک تعاون چاہتے ہیں، انہیں مکمل اختیار ہے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جو بھی کریں۔ ہماری پیشکش مخلصانہ اور غیر مشروط تھی۔ انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جے یو آئی کا کراچی میں احتجاج۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی سیاسی جماعتوں کے مظاہرے، یوب، نوشکی، خزدار اور چمن میں احتجاج اور ریلیاں۔ نصیر آباد کے حلقہ پی بی 14 میں نتائج کی تبدیلی کے خلاف پیپلز پارٹی کا مظاہرہ۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان سے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں الزامات کے سوال پر ہمارا یہی جواب ہے کہ تحقیقات مناسب قدم ہوگا۔ مخلوط حکومت پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ انتخابی عمل پاکستان کا اندرونی اور خود مختار معاملہ ہے، ہمیں اس حوالے سے غیر ملکی نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں الیکشن کے دوران ہم نے غیر ملکی اور دولت مشترکہ مبصرین کا خیر مقدم کیا۔ پاک جیدگی سے لیتا ہے اور بھرپور انداز میں نبھانا جانتا ہے۔ سینٹ انتخابات میں بھی التوا کا خدشہ، الیکٹورل کالج پورا نہ ہونے سے الیکشن مقررہ وقت پر نہیں ہو سکیں گے۔ سینٹ انتخابات کے لیے 1 ماہ کا شیڈول درکار ہے۔ سینٹ انتخابات وفاق اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے قیام کے بعد ہوں گے۔ موجودہ سینٹ کی مدت 11 مارچ تک، جبکہ انتخابات مارچ کے پہلے ہفتے میں ہونا تھے۔ نئے سینیٹرز کے انتخاب تک موجودہ سینیٹرز ایوان کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ خواجہ حارث نے کونسل کی مزید معاونت سے معذرت کر لی، کہا میرا وکالت نامہ مظاہر نقوی کے جج ہونے تک ہی تھا۔ ریٹائرڈ ججوں کے خلاف کارروائی سے متعلق سپریم کورٹ کا بینچ مقدمہ سن رہا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ کے عافیہ شہر بانو کیس کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ شوکت عزیز صدیقی کیس میں فیصلہ محفوظ ہے۔ مظاہر نقوی کے خلاف گواہان کو بلایا گیا تھا، آج بیانات ریکارڈ کریں گے۔ آپ جرح کرنا چاہیں تو آگاہ کر سکتے ہیں۔ خوشاب، کوہاٹ اور گھوٹکی کے چند پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ۔ 8 فروری کو بیلٹ باکس جلائے جانے پر این اے 88 خوشاب کے 26 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کی جا رہی ہے۔ ہنگامہ آرائی کے باعث پی کے 90 کوہاٹ کے 8 اور پی ایس 18 گھوٹکی کے 12 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز دوبارہ حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 اشتہاری ملزمان کی جائیداد قرق کرنے کا حکم دے دیا۔ اعظم سعودی، مراد سعید، حماد اظہر، زبیر نیازی، میاں اسلام، امتیاز شیخ، حافظ فرحت،
واسق قیوم عباسی اور حامد رضا شامل. جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع. مزید سماعت 29 فروری تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں منظور. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عبوری ضمانت میں 19 فروری تک توسیع کر دی. گیس مزید مہنگی. IMF کی ایک اور شرط پوری. پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس قیمتوں میں 100 روپے اضافہ. نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے 300 روپے فی MMBTU اضافہ کر دیا گیا. بلک میں گیس استعمال کرنے والوں کے لیے فی MMBTU نرخ میں 900 روپے اضافہ کر دیا گیا. CNG سیکٹر کے لیے فی MMBTU قیمتوں میں 170 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. گھریلو صارفین کے لیے اطلاق 1 فروری سے ہوگا. سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی اپیل منظور کر لی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے راجہ پرویز کے خلاف آبزرویشنز حذف کرنے کا حکم. عدالت نے کہا ججز کو کسی شخص کی غیر موجودگی میں آبزرویشنز دیتے ہوئے محتاط ہونا چاہیے. نیب کے مطابق راجہ پرویز کے خلاف انکوائری میں کچھ ثابت نہیں ہوا. جسٹس شوکت عزیز نے 2012 میں گوجر خان سڑک کیس میں آبزرویشنز دی تھی. سنگل بینچ نے راجہ پرویز کو سڑک کے ٹھیکے کے کیس میں بدنیت اور کرپٹ قرار دیا تھا. گجرانوالہ میں خالہ نے بھانجے اور بھانجی کو اغوا کر کے نہر میں پھینک دیا. ریسکیو اہلکاروں نے 3 سال کی بسما کی لاش نکالی. 1.5 سال کے فرحان کی تلاش جاری. بسما اور فرحان 13 فروری کو لاپتہ ہوئے تھے. ملزمان نے دوران تفتیش اعتراف جرم کر لیا. خاتون کا اپنی بہن سے جھگڑا ہوا تھا. کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں 7 سال کے ایان کے قتل کی تحقیقات جاری. مقدمہ درج کر لیا گیا. تفتیشی افسر کا کہنا ہے بچے کے قتل میں کوئی قریبی رشتہ دار ملوث ہو سکتا ہے. بچہ بائک رائڈر کے ساتھ اسکول جاتا تھا. جائے وقوع کی ارد گرد سے 5 سے 6 CCTV حاصل کر لی ہے. اسرائیلی فوج کی جنوبی غزہ اور رفح میں بمباری. فلسطینی شہداء کی تعداد 28,500 ہو گئی. اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان میں فضائی حملے میں ایک خاتون اور شہید. حزب اللہ کی جوابی کارروائی. اسرائیلی فوجی اڈے پر راکٹ حملہ. ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی. نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، مصر اور ترکیہ کا ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ. چیئرمین PCB محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ. PSL 9 کے انتظامات کا جائزہ. صفائی کی صورتحال، فلڈ لائٹس کے انتظامات، لیزر لائٹ شو کی تیاریوں کا مشاہدہ کیا. کہا شائقین کرکٹ کو اسٹیڈیم میں ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے گی. اجتماعی کاوشوں کے ساتھ PSL میچوں کے انتظامات کو خوب سے خوب تر بنانا ہے. PSL 9 کا میلہ سجنے کے لیے تیار. ایکشن سے بھرپور میچز میں صرف 2 روز کا انتظار. کراچی کنگز کا ملتان میں پریکٹس سیشن. غیر ملکی سٹارز کی آمد جاری. میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب کے لیے قذافی اسٹیڈیم میں تیاریاں جاری. پہلا میچ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا. کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں اتوار کو ملتان اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گی. HBL PSL سیزن 9 کا آفیشیل اینتھم کھل کے کھیل جاری کر دیا گیا. راک سٹار علی ظفر اور آئمہ بیگ نے آواز کا جادو جگایا. علی ظفر نے PSL سیزن 1، 2 اور 3 نے آواز کا جادو جگایا. اس کے بعد کئی گلوکار آئے، رنگ نہ جما پائے. بھائی آئے اور آتے ہی جائے. علی ظفر کی آواز میں اینتھم نے ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی. ہوئی مدت کے غالب مر گیا، پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. اردو اور فارسی کے کلاسیکی شاعر مرزا غالب کو دنیا سے گئے 155 برس بیت گئے.